پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ, ٹو یو آئی ہیو سبمٹڈ اینڈ ان یو آئی ہیو بلیوڈ. اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں, اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں, وبک آمنت اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں, وعلیک توکلت اور آئی ہیو پٹ مائی ٹرسٹ ان یو اونلی, ٹو یو آئی ہیو ریٹرنڈ ان ریپینٹنس میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں, اینڈ فار یو آئی ہیو آرگیوڈ. یہاں پہ مراد آرگیوڈ سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ آئی سیک ریفیوج ود یور پاور. اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. دیر از نو گاڈ بٹ یو, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیٹ یو لیڈ می اسٹرے, میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو, تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. یو آر دی ایور لیونگ, انت الحی الذی لا تموت, یو آر دی ایور لیونگ, the one who never dies. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجن والانس یموتون, جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہے انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ, کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے سے, بیوٹیفل ماشاء اللہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توکل کے مزید انگریڈینٹس کو. 3 قسم کے لوگ ہیں وین اٹ کمز ٹو توکل. تو جو ہے یہ اس کے اوپر جب بائی دا وے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توکل کے بارے میں کیا کہا. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل از این ایکشن آف دی ہارٹ, دیٹ از اٹ کین نیدر بی obtained بائی دی utterance آف دا ٹنگ نور بائی دا لنگس. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ دل میں ایک فیلنگ ہے اور اسی لیے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹ از دی کمپلیٹ سنسیئر ریلائنس آف دی ہارٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ دا گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے دا ایول میٹرز آف دس لائف اینڈ دی ہیئر آفٹر. یہ کمپلیٹ ریلائنس کا نام ہے. کس بات کی ریلائنس؟ کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لیے اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے. ابن القیم کہتے ہیں توکل از ہاف دا ریلیجن, توکل ہاف ریلیجن ہے اور دی ادر ہاف از انابہ which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance. اس کو انابہ کہتے ہیں. Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves, and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed. یہ وہی باتیں جو ہم نے کی سبحان اللہ. تو اسی طرح some of the Aslaf used to say if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people then have tawakkul in Allah. اور بالکل صحیح بات ہے, دنیا میں سب سے مضبوط اصحاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توکل اللہ پہ بہت اسٹرانگ ہے. ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اصحاب کے ہیں, ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اصحاب کے, لیکن نیکسٹ لیول سبحان اللہ. ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑھی, وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں. ابھی تو آپ حضرت نوح کی سٹوری پڑھیں, حضرت ابراہیم کی پڑھیں, کیا اسٹرانگ بندے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ, اللہ اکبر. تو اس لیے یہ توکل کے کا ایک فروٹ ہے اسٹرانگ پرسنالٹی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں پٹنگ ونس ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان اللہ از مور جنرل دین جسٹ پٹنگ ونس ٹرسٹ ان اللہ فار ورلڈلی انٹرسٹ. دا ریئل متوکل از دا پرسن ہو پٹس ہز فیتھ ان اللہ ہوپنگ ٹو ریفارم ہز ہارٹ اینڈ فیتھ اینڈ ٹو پروٹیکٹ ہز ٹنگ اینڈ will, which is why invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توکل میں فیتھ بھی ہے, توکل میں ہوپ بھی ہے, توکل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائیڈ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا, میرے ایمان کی حفاظت کرے گا. اسی لیے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توکل کی دعا تو کر رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ انڈائریکٹلی توکل کی مانگ رہے ہیں, ہم توکل کی دعا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے, یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وین اٹ کمز ٹو توکل دیر آر 3 types of people. میں ذرا دیکھ لوں, یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں
اور مینس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا. تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے. ہجرت دیکھ لیں, ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا, ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں, ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ اسٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں. اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ, اور توکل نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا, اصل میں تو توکل ہی ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے, اللہ سنبھال لے گا, تو آبویس سی بات ہے بڑا مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے. سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں, یا کوئی استخارہ نہیں, کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی, اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں, وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں. لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں, ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا, یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے, بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے, رائٹ, کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں. یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا, اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے, اللہ چاہے تو ویسے آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں. اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے, جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے. میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا, میں اس لیے لے رہا ہوں, تیرا ہی حکم ہے, آپ کے نبی کی سنت ہے, طریقہ اختیار کرنا, میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا ہے. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی, دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا الله ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب, بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا. یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا, ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی, مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو اللہ کیسے نظر آئے گا, رائٹ. اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے. آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28, آئی تھنک اٹ از سورہ, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28, قال ذالک بینی و بینک, ٹھیک ہے, یہ میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں. پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں that is established between me and you, whichever of the two terms I complete, there is no injustice to me and Allah over what we say is witness. واللہ علی ما نقول وکیل. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا, اللہ رب العالمین کو, اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا.
to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ, beautiful. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے, اس کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.